جی الحمدللہ، آج کے لیکچر میں ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 35 تک کا مطالعہ کیا ہے۔ شکیل ظاہر صاحب نے اس کا ترجمہ ہمیں پڑھ کر سنایا اور پھر اس کے اہم جو نکات تھے وہ بیان کیے۔ یہ سورہ یوسف کے حوالے سے یہ میں بات کر رہا ہوں، آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 35۔ تو اب ہم اس کا سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کی ان آیات میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے حوالے سے اگر کسی پارٹیسپینٹ کا سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ شکیل صاحب، ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، جو میں صحیح جی جی توجہ نہیں دے سکا۔ ایک جب یہ خواتین جو تھیں، جو اپنی سہیلیاں تھیں یا اس کی جو بھی واقفکار تھیں عزیز کی بیوی کی، انہوں نے جب اس دعوت پہ ان کو بلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ سامنے آئے عزیز کی بیوی کے کہنے پہ، تو انہوں نے ہاشا للہ کا لفظ بولا۔ تو یہ ہاشا للہ اس کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ، جس کو ہم آج کے دور میں ہم اس کا وہی مطلب جو سبحان اللہ کا ہے کہ جو ہے پاکی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی، زبردست ہو گیا۔ اور یہ جو عزیز کی بیوی ہیں، یہ آپ نے شاید بتایا تھا کہ یہ جو قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، یہ بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو یہ یعنی اس میں یہ مکمل ذکر ہے عزیز کی بیوی جو ہے، اس کا بھی وہاں پہ ذکر ہے؟ اور ان کا کیا نام کیا وہاں پہ ہے؟ کیونکہ یہاں قرآن پاک میں تو ان کا کوئی نام نہیں دیا ہوا۔ ہاں، وہاں پہ ان کا نام زلیخا ہے، اور جو عزیز کا نام فوتیفار ہے۔ جی ذرا دوبارہ عزیز کا نام بتائیے گا۔ فوتیفار، بوتیفار، بے سے؟ فے سے اچھا، فوتیفار، ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک بیگم میں کا نام یا احادیث میں نہیں ان کا نام ملتا؟ نہیں، قرآن پاک جو ہے اس میں خواتین میں صرف ایک خاتون کا نام ہے، حضرت مریم کا، جو کیونکہ وہ جو ہے وہ ضروری تھا آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ بتانا تھا کہ عیسیٰ بن مریم کے الفاظ جو ہے نا وہ آنے ضروری ہوتے تھے، تو ان کا نام آیا ہے۔ باقی جو ہے وہ قرآن حکیم اوائڈ کرتا ہے خواتین کا نام لینے۔ ٹھیک ہے جی، زبردست ہو گیا۔ اچھا جی، پارٹیسپینٹ سے میں ریکویسٹ کروں گا، کوئی آپ کا سوال ہے آج یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 سے 35 تک، اس حوالے سے یا کوئی ضمناً اگر سوال ہے تو وہ آپ کائنڈلی پوچھ لیں۔ جی جی سر، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر۔ چھوٹی سی ایکسپلینیشن درکار ہے اس میں۔ آپ نے بتایا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے زیادہ مائل کیا تو وہ انہوں نے یہ دعا کی کہ مجھے قید میں جانا بہتر ہے اس سے۔ اب یہ اگرچہ یہ انہوں نے پہلے خواتین نے مطلب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کو، لیکن کیا ایسے موقع پر جب آپ مصیبت میں ہو ان جنرل، تو کیا اب ایک مصیبت سے بچنے کے لیے دوسری مصیبت کی دعا کرنا صحیح ہے؟ آپ مطلب اس کی بجائے مطلب ہم ظاہر اس کو کوشچن تو نہیں کر سکتے، لیکن مطلب ضروری تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا طریقے سے کوئی اور راستہ بھی نکال سکتا تھا؟ ظاہر ہے سبب الاسباب ہے۔ سر اس کو ذرا واضح کر۔ ہاں دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو جو دعا مانگی وہ تو اس لیے تھی کیونکہ انہوں نے عورتوں نے کہا تھا، اس عورت نے کہا تھا جو یعنی عزیز کی بیوی نے، کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو یہ جیل میں جائے گا۔ تو اس کا جو وہ ہو سکتا تھا، جو اس کی جو یعنی دعا جو ہو سکتی تھی وہ یہ تھی، اصل میں یہ نہیں تھی کہ یا اللہ تو مجھے جیل میں بھیج دے۔ دعا یہ ہے کہ یا اللہ جس طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس کی نسبت تو جیل ہی بہتر ہے۔ بات یہ ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جس سچویشن میں تھے
وہ اگر تو یہ ہوتا کہ وہ مصر سے ہی بھاگ جاتے تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ کچھ کوئی اور سولوشن نکل آیا. مصر سے انہوں نے نہیں جانا تھا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ہی بنی اسرائیل نے مصر میں آنا تھا. تو مصر میں تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بسانا تھا, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے رہنا تو مصر کے اندر ہی تھا. پروببلی جو ہے جب نبوت حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی تھی تو ان کو یہ بات بھی بتا دی گئی ہوگی کہ رہنا تو آپ نے یہیں پر ہی ہے, اسی کنٹری میں آپ نے رہنا ہے. تو کیونکہ وہ نبی تھے نا, اب وہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی, تو وہ یہ بات تو موسٹ پروببلی ان کو بتا دی گئی ہوگی کہ یہی کنٹری ہے جس کے اندر آپ نے رہنا ہے. اب اس کنٹری میں رہتے ہوئے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب یہاں پر جو ہے ان عورتوں سے بچنے کا کیا راستہ ہے. وہ اس عورت نے خود پروپوز کیا, تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اب اگر صرف دو ہی راستے ہیں میرے سامنے تو پھر جو ہے جیل بہتر ہے. یہ ہے اصل میں جو خود سے وہ نہیں کہہ رہا یا اللہ تو مجھے جیل میں بھیج دے, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ عورت نے جو ہے یا ان عورتوں نے جو ہے وہ میرے سامنے دو راستے پیش کیے ہیں, تو ان دو راستوں میں تو مجھے جیل, میرے لیے جو ہے نا وہ مجھے جیل بہتر لگتا ہے. یہ ہے بات. شکریہ سر. جی کسی پارٹیسپینٹ کا اور کوئی سوال ہے آپ؟ جی جی وحید صاحب, فاروق صاحب, اعظم صاحب, کوئی سوال آج کے لیکچر کے حوالے سے؟ جی شکیل صاحب, میرا خیال ہے مزید کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکچر میں کافی وضاحت سے آپ نے چیزیں بیان کر دی ہیں, تو ہم پھر اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو آج یہ کیو اے سیشن کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے سر. اس دعا کے ساتھ چھوٹا کہ سا اللہ سوال تعالی ہمیں قرآن پاک پچھلے کو. لیکچر کے بارے. جی 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 ہاں جی, پچھلے لیکچر کے بارے میں تھا, اس میں تھا کہ جب انبیاء کی سنت ہے کہ اگر ان پر کوئی الزام لگایا جائے تو وہ اس بارے میں وضاحت دیتے ہیں. آیا یہ سب کے کیونکہ اب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہوئی ہے, عام میں عام ایک شخص کی بات کر رہا ہوں, تو وہ اس میں اپنے آپ کو وہ کر لیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یار میرے اوپر یہ نہ کوئی بات. تو اس بارے میں تھوڑا سا ذرا کلیئر, لاسٹ ٹائم یہ تھا. نہیں جی بالکل, کیوں کہیں ہم کہ جی کوئی بات نہیں. وہ اگر آپ کے اوپر کوئی غلط الزام لگایا جا رہا ہے پبلکلی, تو وائی شوڈ وی سے کہ نہیں کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ سنت ہمیں یہ بتاتی ہے. ان کے اوپر ایک الزام لگایا نا, اس کی بیوی نے کہا یہ مجھے لبھانے کی کوشش کر رہا تھا, اس نے میرے اوپر حملہ کیا تھا تو قمیض پھٹ گئی تھی, تو وہ وغیرہ. تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ جو ہے نا یہ تو مالکن ہے, تو اس نے کہہ دیا ہے تو ہاں مان جاؤ, تو وچ واز ناٹ کریکٹ. تو انہوں نے اپنی پوزیشن بالکل صاف کر دی فورلی دیر اینڈ دین کہ نہیں, اصل صورت حال یہ ہے کہ یہ مجھے جو ہے وہ اپنی طرف لبھا رہی تھی. تو اس لیے یہ جو ہے وہ اگر کوئی آپ کے اوپر غلط الزام لگا رہا ہے پبلکلی, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے لگا لینے دو, کوئی حرج نہیں ہے, میں جو ہوں نا وہ میں برداشت کر جاؤں گا. کیوں برداشت کر جائیں گے؟ کبھی کوئی اس طرح کی کوئی جو ہے وہ سنت کہیں ہمیں کسی اور نبی کی بھی نہیں ملتی. یعنی ہم نے اس سے پہلے انبیاء کرام کے بارے میں بہت سارے قصے پڑھے ہیں پچھلی سورت کے اندر, سورہ ہود کے اندر. تو اس میں بھی وہ جب انبیاء کرام کے بارے میں وہ عجیب و غریب باتیں کیا کرتے تھے تو وہ فوراً جو ہے اس کا ریبٹل بھی آتا تھا, اور کہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہے, اور جو ہے وہ انبیاء کرام جو ہے وہ جو صحیح بات ہوتی تھی وہ بتا دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو مثلاً یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی تم جو ہے نا وہ یہ چاہتے ہو کہ جی جو ہے یہ اپنی بڑائی چاہتے ہو ہمارے اوپر, اس لیے ہمیں تبلیغ کر رہے ہو. وہ کہتے تھے نہیں, میں تو جو ہے نا یہ تم سے تو کوئی معاوضہ ہی نہیں میں چاہتا, اور یہ تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں وغیرہ. تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ چپ کر کے سنتے رہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ لوگ الزام لگا رہے ہیں
اور آپ جو اس کو شرافت نہیں کہیں گے، یہ مطلب یہ بے وقوفی ہے، یہ اپنے اوپر الزام سن کے جو ہے وہ چپ کر جانا۔ شکریہ جی۔ جی، اور کوئی سوال پارٹیسپینٹ میں؟ جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، یہ وہاں وہ ایک چھوٹے بچے کا بھی ذکر ہے جس نے کہ گواہی دی، اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ اور دوسرا، کوئی ذکر نہیں، نہیں نہیں، پہلے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک سمجھدار آدمی نے، جو کہ حضرت، جو کہ وہ عزیز کی بیوی کا رشتہ دار تھا، اس نے یہ بات کی تھی، کسی بچے کا کوئی ذکر نہیں۔ ہم نے قصے کہانیوں میں سنا ہے، اور اس کے اوپر جو ایک تو میں فلم نے بنائی جواب گئی دے ہے۔ دیا اس کا، میں اور نے اس کا جواب دے دیا آپ کو۔ اور سر، اس میں کچھ شعر وغیرہ سننے ہیں کہ زلیخا عشق کرتی تھی حضرت یوسف سے، اور اینڈ میں اس کی شاید شادی بھی ہوئی تھی، کچھ ایسا بھی ہے، کچھ سننے میں آیا۔ جی ہاں، دیکھیے جو ہے نا وہ اس کا میں نے جواب آپ کو جو بھی دے دیا کہ کوئی عشق نہیں تھا۔ اگر عشق ہوتا تو وہ کیوں کہتی کہ جو ہے نا یا تو میری بات مان جاؤ ورنہ تو میں جیل میں ڈال دوں گی۔ یہ عشق نہیں ہوتا ہے، یہ صرف جو ہے وہ ڈیزائر ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ وہ کہانیاں ہیں جو کہ آپ نے ادھر ادھر سے سنی ہوئی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل بات وہی ہے جو صرف قرآن حکیم میں آ گئی ہے۔ جی رانا صاحب، کوئی اور وضاحت؟ جی، اور پارٹیسپینٹ کا کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ جی، میرا خیال ہے مزید کوئی سوال نہیں ہے، تو شکیل صاحب آج کے اس کیو اے سیشن کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور آسان طریقے سے اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آمین۔ السلام علیکم۔ آمین آمین، وعلیکم السلام۔